سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے عزرا کی کتاب میں روزہ کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا اور ہم نے اس پر کلام سنے. اب وہی آیات پڑھیں گے اور ان میں سے ایک خیال آپ کی روح تک لانا چاہتا ہوں. اور آج آپ نے اس بات کے لیے بھی ایمان رکھنا ہے کہ آپ پر اگر ہاتھ نہ بھی رکھے جائیں تو کتنوں کا ایمان ہے خدا آپ کو چھوئے گا؟ آمین. زور سے بولا کریں آمین آمین. اور خداوند کی حضوری میں آپ نے جو ہے وہ ایمان رکھنا ہے. تو آئیں عزرا کی کتاب نکالیے. عزرا کاہن تھا اور اس کی قیادت میں دوسرا گروپ جب اسیری پہ بابل میں چلا گیا تھا تو خداوند نے اس کا بادشاہ کے دور میں ان لوگوں کو بابل سے نکالا تھا اور وہ عزرا کی قیادت میں جب واپس آئے تو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا. آپ یوٹیوب پر وہ پیغام روزے کے بارے میں سن سکتے ہیں کہ کافی چیزیں مشکل تھی عزرا کے لیے. ایک تو جب عزرا نے یہ بات کہی تو لوگ وہاں بابل میں سیٹل ہو گئے تھے، وہ نکلنا نہیں چاہتے تھے. اور بابل میں سیٹل ہونے سے مراد ہے ایسا ہی ہے جیسے کسی کا دنیا میں دل لگ جائے، دنیا کی چیزوں میں دل لگ جائے. اور کئی لوگ اسی طرح زندگی گزارتے ہیں کہ ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمارا سب کچھ یہاں ہی ہے، اور وہ اوپر کی بات کو کیا کرتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اور وہ اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ وہ کس طرح ان باتوں کو جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں وہ اپنی عاقبت کے بارے میں بھی سوچے کہ کل کو جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے وہ کیسی ہے. لیکن آئیے اس سے پڑھیں گے. لکھا ہے خدا کے کلام میں عزرا 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت پہ لکھا ہے، تب میں نے ہاوا کے دریا پر روزے کی منادی کرائی تاکہ ہم اپنے خدا کے حضور اس سے اپنے اور اپنے بال بچوں اور اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرنے کو فروتن بنے، کیونکہ میں نے شرم کے باعث بادشاہ سے سپاہیوں سے جتھے اور سواروں کے لیے درخواست نہ کی تھی تاکہ وہ راہ میں دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے، کیونکہ ہم نے بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارے خدا کا ہاتھ بھلائی کے لیے ان سب کے ساتھ ہے جو اس کے طالب ہیں، اور اس کا زور اور قہر ان سب کے خلاف ہے جو اسے ترک کرتے ہیں. سو ہم نے روزہ رکھ کر اس بات کے لیے اپنے خداوند سے منت کی اور اس نے ہماری سنی. خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. کلام مقدس میں جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے عزرا کی کتاب میں، یہاں پر جب عزرا ان باتوں کے لیے روزہ رکھ رہا تھا تو میں نے پچھلی دفعہ یہ بتایا کہ اس کا ایک دعویٰ بھی تھا، اور دعویٰ اس کا یہ تھا کہ خدا کی بھلائی کا ہاتھ ہمارے ساتھ. کیا جی؟ تو آج جس بات پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خدا کی بھلائی کا ہاتھ. اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں خدا کی فیور کا ہاتھ، خدا کی نیکی کا ہاتھ، خدا کی مہربانیوں کا ہم پر ہاتھ. خداوند کسی شخص کے لیے فیور کرے، کھڑا ہو جائے. فیور کیا ہوتی ہے؟ فیور یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کے حقدار نہیں ہیں، آپ کا حق نہیں کہ اسے ملے، لیکن کوئی شخص آپ کی فیور کرے اور آپ کو وہ چیز دے دے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فیور. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میرا حق ہے، لیکن خداوند کا ہاتھ جو ہے، جو فیور ہے، وہ کبھی کبھی ہم اس حق، ہمارا حق نہیں ہوتا،
ہماری یہ جو ہے وہ طاقت نہیں ہوتی، ہم اس کو پانے کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے، لیکن وہ خداوند کی طرف سے جو ہے وہ خداوند کی ایک بڑی گریس ہوتی ہے، خداوند کا ہاتھ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور خداوند ان کے لیے وہ چیزیں مہیا کرتا ہے۔ کچھ سال ہوئے مجھے ایک سٹوڈنٹ جو آج بہت کامیاب ہے دنیا کے حوالے سے، اس نے مجھے فون کیا اور کہنے لگا کہ میں اپنے شپ کے حوالے سے میں نے کوئی پیپر دینے ہیں اور میں اس حوالے سے اتنی تیاری نہیں کر سکا۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ نے پیپر دینے تھے تو آپ کو تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کو جہاں تک ہو سکے اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ لیکن کہنے لگا کہ نہیں ہوئی، آپ کو پتہ ہے میں تو پڑھنے والا ہوں، لیکن اس دفعہ کیونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اس چکر میں وہ اتنا پڑھ نہیں سکا۔ تو اس کے لیے دعا کی، اور جب اس کے لیے دعا کی گئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنا ٹیسٹ دیا، ٹیسٹ دینے کے بعد مجھے باس نے بلایا، اس نے مجھ سے بھی کچھ اور بھی سوال کیے، لیکن مجھے ان سوالوں کے جواب نہیں آتے تھے۔ اس نے کہا بھی تو ٹیسٹ میں بھی فیل ہے اور تو انٹرویو میں بھی فیل ہے، لیکن پتہ نہیں کون سی چیز مجھے کہتی ہے اس کو پاس کر دے۔ تو اس نے آ کر گواہی دی کہ میں ٹیسٹ میں بھی فیل تھا، میں انٹرویو میں بھی فیل تھا، لیکن اس باس نے مجھے ٹیسٹ میں جو ہے اور انٹرویو میں کامیاب کر دیا۔ تو میں نے کہا یہ ہے خدا کی طرف سے فیور، خداوند کا ہاتھ کسی شخص پر بڑھنا۔ آج شاید اس کی کوئی 25-30 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو آج کی وقت میں، اور وہ ایک بہت بڑا آدمی جو ہے وہ بن گیا ہے، اور خداوند نے اس کو ایک بڑے عہدے پر جو ہے وہ فائز کیا ہوا ہے۔ تو کبھی کبھی خداوند جو ہے وہ انسانوں کی فیور کرتا ہے، انسانوں کے لیے آپ خود کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن میں آج شام جس بات کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، روزہ بھی جو ہے آپ کی زندگی میں خداوند کی فیور کو لاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ زندگی میں خدا کی فیور کو حاصل کریں، خدا آپ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری کام کرے، جس چیزوں کے آپ حقدار نہیں ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہو نہیں پاتی، ان چیزوں کو کرنے کے لیے خداوند آپ کو توفیق دے سکتا ہے، اور خدا جو ہے ان کے لیے راہیں کھول سکتا ہے۔ میرے ایک بندہ ملا، کہنے لگا یار میں وہاں پر مجھے یہ پوسٹ مل گئی ہے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پوسٹ مل گئی ہے، تیری تعلیم کتنی ہے؟ کہتا ہے یار میری تعلیم تو میٹرک تھی اور میٹرک ہی ہے، لیکن خدا کہتا ہے پتہ نہیں میری کمپنی یا ان کو کیا مجھ میں نظر آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس عہدے کے لیے جو ہے یہ بندہ بالکل جو ہے وہ کمپیٹنٹ ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، اس کو یہ ہے، اس کو اہلیت اس کے اندر ہے، تو مجھے یہ، تو میں نے کہا بھائی یہ خداوند کی طرف سے فیور ہے۔ آمین۔ آج میں ایک واقعہ خدا کے کلام میں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے جب کبھی آپ خدا سے دعا کریں تو یہ نہ کہیں خداوند میرا حق ہے، میرا یہ ہے۔ خداوند سے کہیں خداوند اپنا رحم ظاہر کر دے، خداوند اپنی فیور ظاہر کر دے، خداوند مجھ پر رحم کر دے، خداوند میری ذات پر ترس کھا لے، خداوند مجھے اپنی فیور دے۔ آسمانوں سے کتنے لوگوں کو تو نے فیور دی، خداوند تو میری خاندان، میری زندگی کے لیے اپنی فیور کو جاری کر دے، اور خداوند اپنی فیور کو کیا کرے گا؟ جاری کرے گا۔ کیا مبارک وہ بہنیں ہیں جو ہر وقت اپنے بچوں کے لیے خداوند کی طرف سے فیور چاہتی اور کہتی رہتی ہیں خداوند سے
اپنے بچوں کو بددعائیں نہ دو. اگر وہ شرارتی بھی ہیں، تنگ بھی کر رہے ہیں، نشے میں بھی چلے گئے ہیں، الٹی راہوں میں بھی چلے گئے ہیں، کام کاج نہیں کرتے، بڑے ہو گئے ہیں، لیکن اب ضرورت ہے ماں باپ کو کہ وہ آپ کے لیے کام کریں، لیکن نہیں، ان کو خداوند کی فیور مانگے. ہو سکتا ہے خدا کسی وقت ان کو بدل کر خدا اپنا جلال ظاہر کرے. آمین آمین. تو اگر آپ میرے ساتھ دانیل کی کتاب نکالیں، جب خدا فیور کرتا ہے، ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ جب کون خدا فیور کرتا ہے. چند آیات پڑھیں گے 5ویں باب میں سے. جی بیلشازر بادشاہ نے اپنے 1000 عمرہ کی بڑی دھوم دھام سے ضیافت کی. ایک تو بادشاہ کے جو ٹیبلز ہوتے ہیں وہ ہماری طرح کے ٹیبلز نہیں ہوتے. دسترخوان ہماری طرح کے عام ہمارے گھروں میں تو ایک ہانڈیا کیا کرتی ہے، بنتی ہے، لیکن جو بادشاہ کے ٹیبلز ہوتی ہیں وہاں تو کئی قسم کی ہر روز ڈشز ہوتی. تو پہلے تو یہ بادشاہ ہے، اس کے ٹیبل پر تو کئی قسم کی ڈشز ویسے ہی ہوں گی، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ دھوم دھام سے ضیافت. اس کا مطلب ہے یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی کیا ہے. پورا بادشاہ نے شاید دنیا کے جتنے کھانے ہیں بادشاہ نے کیا کر دیے ہیں، پکا لیے. دیکھا نا بڑی دھوم دھام سے اس نے کیا کی ہے، ضیافت کی ہے. اور ساتھ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے 1000 عمرہ کی کیا کی ہے، دعوت کی ہے. اور 1000 عمرہ بھی ہے، دھوم دھام سے دعوت بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں نوشی بھی ہو رہی ہے. کیونکہ بادشاہوں کی ٹیبل پر کیا ہوتی ہے، یہ ان کا ہوتا ہے، اور وہ میں پی رہے ہیں، وہ خوشی منا رہے ہیں، اور وہ دھوم دھام کے ساتھ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور خدا کا کلام لکھا ہے پھر بیلشازر نے میں سے مسرور ہو کر جدو دعوت کھادی ہوئے، نال میں تھا نشہ ہوئے، جدو مسرور ہو گیا تے حکم ایک انہیں دے دیتا. اور حکم کیا دیا، حکم یہ دیا کہ سونے اور چاندی کے ظروف جو نبوکت نظر اس کا باپ، یہ اس کا ویسے تو پوتا لگتا تھا لیکن یہاں پر لکھا ہوا اس کا باپ یروشلیم کی ہیکل سے لایا تھا، لائیں تاکہ بادشاہ اور اس کے عمرہ، اس کی بیویاں اور حرمیں اس میں کیا کریں، میں خری کریں. تو جب یہ بڑی دھوم دھام کے محفل ہو رہی تھی، 1000 عمرہ تھے، حرمیں تھی، بیویاں موجود تھی، ہر طرح اس کی خوشی منائی جا رہی تھی، تو اس کو میں مسرور ہو کر، اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں شراب جب بھی یہ کہ پی جاتی ہے اس کے نتائج کبھی اچھے ظاہر نہیں ہوتے، اچھے ظاہر نہیں ہوتے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے میں مسرور اور کا کہا کہ ان برتنوں کو نکالے جو پاک برتن لے کر ہیکل سے گئے ہوئے تھے، ان کو نکالا. باپ نے تو شاید ان کی بے حرمتی نہیں کی، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ پوتا یا بیٹا اس کی بے حرمتی کر رہا ہے. اور خداوند کا کلام لکھا ہے کہ تب سونے کے ظروف کو جو ہیکل سے یعنی خدا کے گھر سے یروشلم سے لے گئے تھے لائے، اور بادشاہ اور اس کے عمرہ اور اس کی بیویوں اور حرموں نے ان میں پی. تو جو ہیکل بھی پاک برتن تھے ان سے میں جو ہے انہوں نے پی. اور خداوند کا کلام کہتا ہے نہ صرف میں ہی پیتی، ان کو بے حرمت کیا، ان کی بے عزتی کی خدا کے برتنوں کی،
साथ ये भी लिखा हुआ है, उन्होंने मैं पीकर सोने और चांदी और पीतल और लोहे और लकड़ी और पत्थर के बुतों की क्या की, साथ हमद भी उन्होंने की है। और किसकी हमद की है? सोने बुतों की। मैं पी ली, धूमधाम से जो है महफिल सजाई जा रही है, धूमधाम से काम किया जा रहा है, और साथ जो है बुत परस्ती भी जो है वो शुरू हो गई है। और खुदावंद का कलाम कहता है जब ये काम हो रहा था तो 5वीं आयत क्या कहती है? उस वक्त आदमी के हाथ की उंगलियां जाहिर हुई, क्या हुई जी? उन्होंने क्षमादान के मुकाबले में बात जब महल की दीवार के पर लिखा, और लिखा है बादशाह ने हाथ का वो हिस्सा जो लिखता था देखा, तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया, खुशियां गम में बदल गई, धूमधाम से मैनोशी हो रही है, खाने खाए जा रहे हैं, खाने बड़े चल रहे हैं। लेकिन जैसे खुदा का हाथ एक दीवार पर क्या हुआ है, जाहिर हुआ है, खुदावंद का कलाम कहता है बादशाह के चेहरे का रंग क्या किया, ना सिर्फ बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया है, खुदावंद का कलाम ये भी कहता है कि तब बादशाह के चेहरे का रंग उड़ गया और उसके ख्यालात उसको परेशान करने लगे, परेशानी पैदा हो गई, खुशियां गम में बदल गई। ऐसा ही लगता है कि जैसे जो है वो सारी चीजें उड़ गई हैं, खुशियां उधर की उधर ही रह गई। और खुदा का कलाम कहता है ना सिर्फ ख्यालात उसे परेशान करने लगे, यहां तक कि उसके कमर के जोड़ भी ढीले हो गए। बादशाह बड़ा स्ट्रॉन्ग अपने आप को कहता था, लेकिन जब खुदा का हाथ जाहिर हुआ, जब खुदा के हाथ ने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ दीवार पर लिखना ही शुरू किया, बाइबल मुकद्दस कहती है उसके जोड़ हिलने लग गए। खुदा को मामूली ना समझे, कभी कभी वो जब लिखता है सख्त से सख्त शख्स उसका मुकाबला करने के क्या नहीं होता। बादशाह कोई आम आदमी नहीं होता, और ये तो बड़े स्ट्रॉन्ग और बुत परस्त बादशाह थे, बड़े स्ट्रॉन्ग। लिखा है उसके जोड़ तक क्या करने लगे, हिलने लगे। खुदा ना करे कि कोई शख्स खुदा के हाथों में पड़े, खुदा के मुकाबले करने कोई इंसान। कभी कभी लोग कहते हैं आजकल मैं खुदा से नाराज हूँ, मैं क्या कई रहम मांगो, किथे खुदा ते किथे तेरियां नाराजगियां। तो शुक्र करके वो खुदा जो है कुछ तुझे कह नहीं रहा। खुदावंद का कलाम कहते हैं उसके जोड़ तक हिलने लगे, और लिखा हुआ है उसके घुटने एक दूसरे से क्या करने लगे, टकराने लगे। ये किसका हाल है? देखा क्या है उसने, है एक हाथ लिखना शुरू किया हुआ है, और उस हाथ ने ज़रा भी सारा चेहरा चूरा नहीं उसका नजर आया, अभी तो हाथ ही नजर आया। खुदा का कलाम कहता है बादशाह चला कर कहा, रोने लगा, चलाने लगा, चीखें निकल गई, और साथ ही कहने लगा नजूमियों को, कश्तियों को, फालगिरों को हाजिर किया जाए। और बादशाह ने बाबल के हकीमों से कहा जो कोई इस नविश्ते को पढ़े उसका मतलब मुझसे बयान करे, उससे अर्गवानी खिल्लत क्या किया जाएगा, और उसकी गर्दन में जिन्हें एक ताक जो है उसे क्या किया जाएगा, और वो मुमलकत में तीसरे दर्जे का क्या होगा। इतना परेशान होने लगा। आपको पता है पुराने वक्तों में लोग मशीर भी रखते थे, और ये जो बुत परस्त बादशाह होते थे ये बाकायदा तौर पर इनके पास कश्ती होते थे, जादूगर होते थे, नजूमी होते थे जो उनको सितारों का हाल बताते थे। उन सब को हाजिर किया गया, तो हाथ लिख जा रहा है, तो सारे हाजिर हो गए, क्योंकि ये वेले खांदे सन। वेले खुदा लिखे थे किडे किडे नजूमी ने पढ़ना, जो वो खुदा का लिखा हुआ कि जादूगर ने पढ़ना ही।
کہا بتاؤ انعام بڑا تمہارے لیے رکھ دیا گیا ہے، تم تیسرے درجے کے کیا ٹھہرو گے؟ حاکم ٹھہرو گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ لکھا ہے تب بادشاہ کے تمام حکیم حاضر ہوئے، لیکن نہ تو اس نوشتے کو پڑھ سکے اور نہ بادشاہ کے اس کا مطلب بیان۔ خدا لکھے دے پڑھے کون ہے؟ کوئی ہے جادوگر؟ کوئی ہے بابا؟ کوئی ہے مسئلہ؟ کوئی انسان کے بس کی طاقت ہے؟ لکھے خدا کا ہاتھ اور پڑھے انسان۔ اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ جو کچھ خدا نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے کوئی بدل سکتا ہے؟ ہم کبھی کبھی ادھر ادھر گھومتے ہیں بدلانے کے لیے کہ بدل جائیں، وہ بدلے گا؟ اور جرا خدا لکھ دیتا ہے انہوں نہ کسی نے نہیں بدلنا، انہوں بدل سکتا ہے تو ایک ہی ہستی بدل سکتی ہے، وہ دا نام یسوع۔ بائبل مقدس کہتی ہے کوئی نہ پڑھ سکا، تب بیلشزر بادشاہ بہت گھبرا گیا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مجھے لگتا پہلو ہی اڑیا سی اور اڑ گیا۔ پھر عمرہ بھی کنے عمرہ؟ ہزار دے ہزار محفل وچے میں وچے کھانے اوتھے ہی رہ گئے، ٹیبل سجے دے۔ تو کیا ہوا؟ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوا۔ تب لکھا ہے اب بادشاہ اور اس کے عمرہ کی باتیں سن کر بادشاہ کی والدہ جشن اور کہنے لگی اے بادشاہ ابا تک جیتا رہے، تیرے خیال تجھ کو پریشان آگے تیرا چہرہ متغیر نہ ہو۔ پھر تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں روح لاہوں کی روح ہے، پر بادشاہ بیلشزر نے تو اس کو دعوت ہی نہیں دی۔ 1000 عمرہ بلائے گئے لیکن دانیل کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دانیل نے نبوکت نظر بادشاہ کے لیے بڑے بڑے کام کیے، اس کی حکومت میں اس نے بہت دفعہ ان کے خوابوں کے بھید بتائے، لیکن جب پوتا آیا تو اس نے ڈینیل کو کیا کیا؟ اگنور کیا، رد کیا۔ آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر ساری دنیا بھی آپ کو رد کرے لیکن اگر خدا کی فیور آپ کے ساتھ ہے خدا آپ کو آگے لے آئے گا۔ خداوند کا کلام کہتا ہے دانیل کو نہیں بلایا گیا، عمرہ محفل کر رہے ہیں۔ شاید خدا کے بندے کے بھی دل میں ہو یار میں نے اتنا ان کے لیے کام کیا، اتنا ان کے لیے میں نے یہ کیا، مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہمارے دل میں بھی یہ سوال ہوتا ہے مجھے کوئی چرچ میں نہیں پوچھتا، مجھے کوئی گھر میں نہیں پوچھتا، مجھے فلاں جگہ نہیں پوچھتا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جس شخص کے اوپر خدا کی فیور جاری ہو جاتی ہے سارے بھی اس کو نہ پوچھیں، خدا اس کو آگے لے آئے گا۔ خدا اپنی قدرت سے کیا لے جائے گا؟ ڈینیل کو لایا کہ نہیں؟ والدہ آئی، اس نے کہا بادشاہ تو نے 1000 لوگوں کو بلا لیا، جو میجر بندہ تھا اس کو وہ جدے تھے ہاتھ سی خدا دا، جنہوں کو خدا دی فیور سی انہوں تو بلایا ہی نہیں۔ اور میں اب آپ کو بھی یہ بھی بتاؤں کبھی کبھی ہم اپنی بڑی بڑی محفلوں میں بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیتے ہیں، رشتہ داروں کو بلا لیتے ہیں، لیکن جس شخص میں خدا نے انجیل پکڑائی ہے، جس شخص کے ہاتھ میں خداوند نے کا ہاتھ ٹھہرا ہوا ہے، کبھی کبھی انہوں تے جے بلا لے تو انہوں او ٹیبل تے باشڑیا تو وینداریا، نہ کوئی دعا نہ کوئی کوش۔ لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی محفلیں بہت خوبصورت ہو سکتی ہیں اگر وہ بابرکت شخص آپ کے لیے دعا کرے۔ آمین آمین آمین۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے یہ پرانا بندہ سی، پرانی بندی سی، اتھے بھی تیرے سکھ لو بابے بنا بکریاں کون آئی ہے؟ پوتا سمجھتا ہے دادی نے کی کرنا ہی
کبھی کبھی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا انہیں کچھ نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو بتاؤں ان کا تجربہ اس بات سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں بزرگوں سے، کیونکہ بزرگوں نے ایک زندگی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو مشورہ دیتے ہیں نا تو انہوں دی سمجھ نہ آئے تو وہ سمجھتے ہیں یہ کی مشورہ یار، کو بڑھا جا مشورہ نہ دے دیتے اپنے کو۔ میں کہا تجھے بعد میں پتہ چلے گا کہ بڑھا کے جوان ہے جب وقت آئے گا۔ آمین۔ لمحہ ہو جائے گا، میں نے جلدی میسج ختم کرنا ہے، لیکن خداوند کا کلام حق کہتا ہے کہ پھر کیا ہوا؟ کلام میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو بلایا گیا جس میں اللہ کی کیا ہے؟ روح ہے، اور خداوند کہتے ہیں تیری مملکت میں ایک شخص ہے جس میں قدوس الہوں کی کیا ہے؟ اور تیرے باپ کے ایام میں دانش اور حکمت اور الہوں کی پائی جاتی تھی۔ تے انہوں بے کو نہیں پتا، باپ دے وقت ماں کہہ رہی ہے تے نور بھی سی، دانش بھی تھی اور حکمت بھی سی، الہوں کی کیا تھی؟ کبھی کبھی قیمتی لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور ان سے رابطے توڑ بیٹھتے ہیں، کہلے بھائی جی اسی آج کل انہوں وہ پر جنہوں چھڑ دے جو ویکھو یہ چھڑن والا بندہ ہے بھی ہے کہ نہیں، پھر جی ہڈیاں تے جوڑ ہلنوں لڑ تے پھر ہزار بندہ کچھ بھی نہ کر سکا، ہزار میں سے کسی نے کچھ کیا ہے؟ سارے کھان پین والے ساجے کھان پین والے۔ پھر خداوند کا کلام کہتا ہے دانیل آیا اور دانیل نے کیا کہا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی برکت ہے، لکھا ہے خداوند کے کلام میں، کیونکہ اس میں فاضل روح تھی، دانش اور عقل اور خوابوں کی تعبیر تھی، عکائشی حل مشکلات کی کیا تھی؟ اور خداوند کا کلام ہے جب دانیل حاضر کیا گیا تو دانیل نے اس نوشتے کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ پڑھا نوشتے کو، اور آگے جا کر لمبا ہو جائے گا کیونکہ آج میں لمبا کلام نہیں سنانا چاہتا، نہیں تو ہم ساری باتوں پر غور کرتے۔ پھر نوشتہ کیا نوشتہ لکھا گیا تھا جی؟ پڑھئے 25ویں آیت میں پڑھ دیجئے جی اسلام۔ اور وہ نوشتہ یہ ہے بنے بنے تخلیق و پرچین، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے معنی یہ ہے بنے یعنی خدا نے تیری مملکت کا احساس کیا۔ تو میں پی پر تیری مملکت ختمی، دھوم تام نہ منا لے، مملکت ختم، پھر اسے تمام کرتا لا، پھر ترتیب یعنی ترازو میں تولا گیا، کام نکلا، ترازو میں کیا کیا گیا؟ لیکن ہمارا مضمون یہ ہے کہ ایک شخص کو فیور ملی، اس کا کیا نام تھا؟ ہے اس پر خدا کا ہاتھ۔ آپ کسی جگہ بھی جائیں، کوئی کسی ڈیوٹی پر ہوں، کسی عہدے پر فائز ہوں، کسی گھر میں بھی آئے جائیں، آپ کسی بھی حالت میں ہوں، اگر خدا کا ہاتھ فیور والا آپ پر بڑھا ہوا ہے تو خدا وہاں آپ کو عزت بخشے گا۔ آمین۔ تو میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لیے خدا کی فیور مانگیں۔ کیا مانگیں؟ کیا مانگیں؟ کبھی کبھی بڑے بڑے لوگ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں اور جن پر خدا کی کیا ہوتی ہے؟ فیور ہوتی ہے۔ ایتھے چلاکیاں کام نہیں جو کرنیاں تے اشاریاں کام نہیں جو کرنیاں، ایتھے بڑے بڑے جڑے لوگ اپنے آپ کو چلاک نے گلاں بہتیاں کرتے ہیں، انہوں نے کام نہیں جو ہونا، انہوں دا بھی کام وچ ہی رہ جانا۔ جو اصل ہے خدا کا ہاتھ جو فیور کے لیے تیار ہو۔ آمین آمین۔ تو یہ فیور خداوند کی طرف سے کیا ہو جاتی ہے؟ جاری ہو جاتی ہے جب خداوند کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جو ہے جدو فیور خدا دی ہوندی ہے نا، آپ 5 منٹ کے لیے ذرا پینٹیکاسٹل کلام سنا لے، جو ہے اپنا جدو فیور ہوندی ہے، موسیٰ تے خدا دی کی ہوگی سی تے زبان کیسی سی ہے؟ توتلی ہے، لکنت تھی نا، لکنت والے بھی پھر اگے آؤندے جو جدو خدا دی کی ہوندی ہے، کی ہوندی ہے؟ ایک پاسے جاتی جولیت تے ایک پاسے داؤد، این جیسا ایک لڑکا تے ایک سورما، لیکن جدو خدا دی فیور آئی تے ایک پتھر نہیں اس کو مار دیا۔
آمین آمین آمین. جب فیور خداوند کی ظاہر ہوتی ہے کسی شخص کے لیے بھی تو خداوند اسے اپنے جلال کے لیے کثرت سے کیا کر سکتا ہے, استعمال کر سکتا ہے. بچے خدا کے جلال کے لیے کیا ہو سکتے ہیں, استعمال ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان کی خدا کی طرف سے کیا ہوتی ہے, فیور. تو کیا مانگنی ہے خدا سے, کیا مانگنی ہے؟ فیور سے مراد کیا ہے؟ ہیں اسی اندر فلانا بندہ یار فلانے دی بڑی کی کردا ہی, لیکن بائبل میں لکھا ہوا ہے, یہ جو لفظ لکھا ہے نا, آئیے آپ لوگ کہتے ہیں کہاں لفظ لکھا ہے, جا کے ذرا ترجمہ پڑھیں خداوند کے کلام میں جو 6 باب پہ پیدائش کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. خدا کی نظر میں نو مقبول ٹھہرا. مقبول کے لیے لفظ کیا ہے انگلش میں؟ فیور. کیا جی؟ کیوں جی یہی ہے لکھا ہے دامی آیت پہ کہ نو مرد راست باز ہے, اپنے زمانوں میں بے عیب ہے, اور نو خدا کے ساتھ ساتھ. تو جو نو راست باز ہے, خدا کا بندہ ہے, اور وہ خدا کی نظر میں جو ہے وہ سب لوگوں میں کیا ٹھہرا ہے؟ مقبول ٹھہرا ہے. کون سی 8ویں آیت؟ کیا لکھا ہے؟ مگر نو خدا کی نظر میں مقبول ہوا. کیا مطلب؟ گریس, فیور. کیا مل گئی؟ فیور مل گئی, گریس مل گئی اس کی ہے لا. یعنی خداوند کی طرف گریس کا بھی کیا مطلب ہے؟ فیور. خداوند کی کیا تھی نو کی نظر میں؟ تو یہ خداوند بھی اپنے لوگوں پر فیور کرتا. نو میں کمزوریاں تھی. نو میں سب سے بڑی کمزوری کیا تھی؟ یہ بھی میدا, اور آپ جانتے ہیں میں پی کے کیا اس نے ہوا. پر بہت دفعہ خدا ہماری کمزوریوں پر نگاہ نہیں کرتا. ہم کبھی کبھی کمزوروں بھی خدا فیور کر دیتا ہے. ہم بس ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم بھی اپنی کمزوریوں پر ہی نگاہ کرتے ہیں. لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں باپ جود خداوند ہماری کمزوریوں کے خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے, ہماری فیور کرتا ہے. آمین آمین. تو نو کے لیے خداوند کی فیور ہے. اس لیے میں آج کہنا چاہتا ہوں جب سیمول کے لیے لکھا ہے وہ بھی اس وقت کی دنیا میں کیا ٹھہرا تھا؟ مقبول. اس کو بھی کیا ملی؟ فیور. یسوع مسیح کی بارے میں لکھا گیا ہے وہ انسان اور خدا کی نظر میں کیا ٹھہرا؟ کیا مطلب؟ گریس, فیور. فیور. کیا آپ چاہتے ہیں باہر جانے کی خدا آپ کو فیور دے سکتا ہے؟ کئی آدھے نے بھائی جی انج ہونا پھر ہی انج ہونا. میں کہنا انج دے بغیر بھی خدا انج کر سکتا. کنیاں دا مان ہے تے ویاہ شادی لی بھی پریشان نہ ہو, خدا دی فیور ظاہر ہوئے گی. یہ بھی ہو جائے گی. ایویں ماواں بڑیاں پریشان رہتی ہیں, لیکن یہ بھی فیور کی ہو جانی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لیے ایڈا پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ہو جانا کام. اور خدا کسی غریب شخص کو ایک دولت مند بنا کر اپنی فیور ظاہر کر سکتا ہے. بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ ساڑی عقل نہیں مننے کی جگر بھائی جی انہاں کیا سا جی کہ غریب شخص بھی کی ہو سکتا. بائبل کہندی ہے, میں کہہ رہے ہیں کیا خدا نہیں کر سکتا ہے؟ خدا آسمان کی جو ہے وہ کھڑکیاں کھول سکتا ہے. خدا کسی کو بھی جو ہے اٹھا کر جلال, کیونکہ خدا کی فیور ہے. لیکن خدا کی فیور حاصل کیسے ہوئی ان کو؟ جب عزرا نے خدا کی حضوری میں کیا رکھا. تو میں آج کہنا چاہتا ہوں جو شخص خدا کی حضوری میں فیور چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی زندگی کے لیے خداوند کی فیور مانگتا ہے, یہ بڑا نادر موقع ہے کہ ان دنوں میں خدا کی حضوری میں دعا اور روزے میں وقت گزاریں. میں ایک اور بھی بات آپ کو کہہ دوں, اور وہ بات یہ ہے کم از کم ہفتے میں خدا کی حضوری میں کوئی ایک آدھا روزہ رکھا کرے. یہ بہت ضروری ہے. یہ خدا کے ساتھ ایک تعلق کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. اور خداوند کی حضوری میں یہ بابر اسی پتہ ہے کدوں آنا ہے خدا دی حضوری چ, کدوں آنا ہے؟
ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਪੈ ਗਈ ਉਦੋਂ ਨੇ ਹਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਏ ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਹਾਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਆਏ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ तो जो पहलो आ जाता तो इसका मतलब पहले ही रहे ताकि खुदा की फेवर का हाथ हमारे साथ रहे। खुदावंद 2025 में आपको अपनी फेवर दे, आपकी बीमारियों को दूर करे। जोर से बोले खुदावंद आपके घरानों को बढ़ाए, खुदा बे औलादों को औलाद दे, खुदावंद जिन घरों में लड़ाई है लड़ाई झगड़े की रूह जाए, खुदावंद कारोबारी दरवाजे खोले, खुदावंद रिश्तों और नातों के लिए आपके बच्चों के लिए दरवाजे खोल दे। खुदावंद एक जलाली काम आपकी जिंदगी में करे, खुदावंद का हाथ आप पर बड़ा रहे और खुदावंद की कुदरत हमेशा आप पर काम करती रहे और खुदावंद हमेशा आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता रहे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ रहे, खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, खुदावंद की बरकतें सदा आप पर ठहरी रहें। और अब मैंने आखिरी दुआ करनी है हदिये के बाद और आपने उसके बाद जो है ये रहने, और मैंने आप सबको कहा है कि आपने व्हाट्सएप पर अपनी एप्लीकेशन मुझे भेजनी है, मैं वहाँ पर आपके लिए दुआ करूँगा और उन चीज़ों को दुआ के अंदर क्या करूँगा रखूँगा, आप मुझे बताएं या ना बताएं लेकिन और जो अभी हमने मेरी सालगिरह का जो केक काटा गया है उसकी मिठाई आप तक पहुँचेगी और जब फिर हम वापस आएंगे तो फिर खुदावंद की जो मर्जी हुई वो करेंगे। रज़िया जदों दा मैं कलाम सुनाउण डे है वो बाहर ही मैनूं विखाई जाती है, मैं कहा पता नहीं इन्हें कलाम सुनिया है कि नहीं सुनिया, हार है पाउणा चाहुंदी। आमीन। ते असी रज़िया भैन दे हार भी जरूर